أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فاصبروا إن الله مع الصابرين۔ صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام اور دیگر قائدین اور یہاں پر تشریف لائے ہوئے میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس امت کے خمیر کے اندر اجتماعیت اور آپسی میل ملاپ ابتدائی سے رکھا گیا ہے۔ اس امت کو امت کہتے ہیں۔ امت کا مطلب یہ ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہوں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ اسلام کی تعلیمات پر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اسلام کی تعلیم فرد سے زیادہ اجتماعیت پر زور دیتی ہے۔ ایک آدمی اور تنہا اس کا جو فائدہ ہے، اس کے مقابلے میں ملت کا فائدہ، اجتماعیت کا فائدہ، قوم کا فائدہ، سب کا فائدہ جس میں ہے، اس کے لیے شریعت میں ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ اسلام کی تعلیم چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں یا معاشرت کی چیزیں ہوں، سب پر آپ غور کیجئے، ہر چیز کی حکمت پر غور کیجئے۔ ہمیں اس پر غور کرنے سے ایک نقطہ جو ہمیشہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہر اس چیز سے روکتا ہے جس سے آپس میں دشمنیاں بڑھ سکتی ہوں، جس سے آپس میں اختلاف ہو سکتا ہو، جس سے ایک دوسرے کے دل دور ہو سکتے ہوں، ایسی ساری چیزوں سے اسلام نے ہمیں روکا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ہمیں کہا گیا کہ جماعت سے نماز پڑھی جائے۔ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز کی فضیلت کئی گنا بڑھا کر بیان کی گئی۔ نماز میں ہم جماعت سے بھی جب نماز پڑھتے ہیں تو ایک امام ہوتا ہے، پیچھے پوری جماعت ہوتی ہے۔ اب وہ امام تکبیر کہتا ہے تو سارے لوگ نماز کی نیت باندھ لیتے ہیں۔ امام جب رکوع کرتا ہے، سارے مقتدی اس کے پیچھے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ امام جب سجدہ کرتا ہے، پوری جماعت اس کے ساتھ سجدہ کرتی ہے۔ یہ عبادت ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ مسلمان مل جل کر رہیں، متحد رہیں اور کسی ایک ذمہ دار کے تابع بن کر رہیں، تب اسلامی اجتماعیت کے اندر خیر ہوتا ہے۔ جہاں منتشر ہو گئی قوم، آپ سمجھ لیجئے کہ ان کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ جیسے انسان ہے، جب اس کے سارے اعضاء اس کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ سارا کام کر سکتا ہے۔ اس کے بدن کے سارے اعضاء جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں، ہاتھ، پیر، آنکھیں، سب سلامت ہو، سب ساتھ میں ہو تو انسان اپنا ہر کام خود کر سکتا ہے۔ نہ صرف اپنا کام بلکہ معاشرے کے سارے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتا ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے، دوسروں کی بھی مدد کر سکتا ہے۔ لیکن اسی انسان کے اعضاء کو کاٹ دیے جائے، ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، پیر کو کاٹ دیا جائے، جتنا حصہ کاٹ دیا جائے گا اتنا انسان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ جب سارے اعضاء کٹ جائیں گے وہ انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ یہی مسلمانوں کی اجتماعیت کا مسئلہ ہے۔ جب مسلمان مل جل کر رہتے ہیں تو ان کے اندر طاقت رہتی ہے، حوصلہ رہتا ہے، ہمت رہتی ہے، بلند ہمتی رہتی ہے، آگے بڑھنے کا جذبہ رہتا ہے۔ بلکہ امت اس وقت تک آگے بڑھتی رہتی ہے جب وہ مل جل کر رہتی ہے۔ جب انتشار ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو طاقت امت کو آگے بڑھانے میں لگنی چاہیے تھی، جو صلاحیت امت کی ترقی میں لگنی چاہیے تھی، وہ طاقت، وہ صلاحیت
آپس کی دشمنی میں لگ جاتی ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگ جاتی ہے، ایک دوسرے کو نیچا کرنے میں لگ جاتی ہے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، دشمن لقمہ تر کی طرح اس کو کھا لیتا ہے، پھر اس کی کوئی طاقت نہیں رہتی ہے۔ اسی کو قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں کھینچا تانی مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف مت کرو، فَتَفْشَلُوا، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری طاقت ٹوٹ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کمزور ہو جاؤ گے۔ جیسے بلون ہوتا ہے، اس سے ہوا نکالی جائے تو دھڑ سے نیچے گر جاتا ہے، جب تک ہوا رہتی ہے تو اڑتا رہتا ہے، جب اس کے اندر آپ سوراخ کریں گے وہ بلون نیچے آ جائے گا، اڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہی امت میں اختلاف آ جائے گا، امت آپس میں لڑ پڑے گی تو آگے بڑھنے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہر اس کام سے روکا، آپ کاروبار کر رہے ہیں، ہر اس چیز سے روکا جس کے دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ اس لیے کاروبار کرنے میں بھی کہا کہ عن تراض منکم، آپس میں جب ایک دوسرے سے راضی نہ ہو اس کاروبار سے وہ کاروبار صحیح نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پھر اس سے دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ معاشرتی بیماریاں دیکھیے، ایک دوسرے کے خلاف غیبت کرنے سے روکا، کیوں روکا؟ ایک دوسرے پر تہمت لگانے سے روکا، کیوں روکا؟ اس لیے کہ یہ چیزیں معاشرے کو کاٹنے والی ہوتی ہے۔ جاسوسی کرنے سے روکا، مخبری کرنے سے روکا، کیوں روکا؟ اس لیے کہ اس سے امت ٹوٹتی ہے، اس سے معاشرہ منتشر ہوتا ہے، پھر پوری طاقت بکھر جاتی ہے۔ آج دشمن یہی چاہتے ہیں کہ ملت کی ملی قیادت کو توڑ دیا جائے، مسلمانوں کی یکجہتی کو پارا پارا کر دیا جائے، مسلمانوں کو آپس میں منتشر کر کے رکھ دیا جائے۔ انہیں معلوم ہے کہ جب یہ مل جل کر رہیں گے، ایک آواز کے ساتھ رہیں گے، ان کی طاقت میں وزن ہوگا، ان کی آواز میں وزن ہوگا، دشمن لرزتا ہے، ان کے اندر رعب چھا جاتا ہے۔ کب؟ جب سب کی ایک آواز ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم کٹ جائیں گے، ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، دوسری طرف سے اسی کی مخالفت میں آواز اٹھے گی، فائدہ کس کا ہوگا؟ فائدہ دشمن کا ہوگا، ہم نقصان میں رہیں گے، ہماری صلاحیت اسی میں کٹ جائے گی اور پھر امت پس سے پستر ہوتی چلی جائے گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ آج دشمن ملی قیادتوں سے اعتماد اٹھانے کے لیے، اجتماعی پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے، قائدین کے خلاف اور جماعتوں کے خلاف اور ایسے اداروں کے خلاف جو ملت کو متحد کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتی ہے، بدزنی پھیلاتی ہے، میڈیا کو اس کے خلاف وقف کر دیتی ہے تاکہ عوام کا اعتماد اپنے قائدین سے ٹوٹ جائے، پھر وہ عوام منتشر ہو جائے گی، کوئی طاقت اس کو سنبھالنے والی نہیں رہے گی۔ دشمن جس رخ پر لائے اس کو لے جانا چاہے اس پر لے جا سکتے ہیں۔ آج یہ پوری طاقت کے ساتھ پورے ہندوستان میں نہیں، دوسرے ملکوں میں بھی، عالم اسلام میں یہ کام ہو رہا ہے۔ کسی بھی پلیٹ فارم کو متحد رہنے نہیں دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ ان کو معلوم ہے یہ جب متحد ہو گئے پھر ان کی پوری صلاحیت اپنی ترقی میں لگ جائے گی، اسلام کی ترقی میں لگ جائے گی، ملت کی ترقی میں لگ جائے گی۔ لیکن ایک جب ٹوٹ جائیں گے، ہم سے زیادہ اپنی قوم کو، اپنی ملت کو نقصان ان سے پہنچے گا۔ اس کے لیے آج کوششیں تیز سے تیز تر ہو رہی ہے۔ ایسے موقعوں پر ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم مسلمان اس وقت جاگ جائیں، محسوس کریں کہ اپنی کیا ذمہ داری ہے۔ وقتی جذبات کے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے ملت کو برباد نہ کریں، چاہے میرا عہدہ ٹوٹ جائے، چاہے مجھے اپنے عہدے سے دستبردار ہونا پڑے، چاہے میری رائے توڑ دی جائے، میری مخالفت کی جائے، لیکن میں قوم کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا، میں ملت کے خلاف کھڑا ہو سکتا، میں ادارے کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اسی پیغام کو